قتل کب حلال ہے کب حرام ہے، اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں، ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے، اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت، کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے، گاؤں گاؤں میں، گھروں گھروں میں، فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ۔ گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے، لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزار زیادہ برا کام ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں، کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے، بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی۔ وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، وہاں غیرت نہیں آئی۔ اس کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے، وہاں غیرت بولو نہیں آئی۔ وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، غیرت۔ دوسری بات، جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ۔ پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے۔ بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں، یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا، یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی، ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں، جان سے مار دیں گے مجھے، تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو، تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر، اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے، لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولے کہیں اور۔ ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی، ایک نوعمر بچی تھی، اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی، وہ بچی تو نہیں، یعنی ان کی بیوی تھی نا، نوعمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے۔ تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں، اس کے غیرت یہ ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں۔ ہاں اگر غیر کفو ہے، اس کے لحاظ سے بہت کم تر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی ہیروئنچی ہے، پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے، کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے۔
دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ لڑکی کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا؟ دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ، بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت، پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو، آپ پکڑو اس کو. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہیں کنوارے بیٹے کو خدا نخواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا، بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے، وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو